بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنے اور پھر سکون چین سے زندگی گزار لے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ساری چیزیں جو بنائی ہیں اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کے لیے، جو مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، چین سے بھی رہیں گے۔ لیکن ایسا ہی اللہ کا باغی بھی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن چین کے بغیر۔ وہی ایک آدمی چاول کھا رہا ہے، چاول اللہ کا مومن بندہ کھا رہا ہے، بڑے لذیذ لذت اس کے اندر محسوس کر رہا ہے، سیر ہو کے کھا رہا ہے، سکون پا رہا ہے۔ اللہ کا باغی کھا رہا ہے، کھا تو رہا ہے پیٹ بھرنے لگے، لیکن کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی لذت نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ تو بھر گیا، لیکن اس کا دل بے چین ہے کہ اسی لذت نہیں محسوس کر رہا ہے۔ نہ وہی چیز ہے، وہی چاول ہے۔ ایک مومن کھاتا ہے، اس کو لذیذ محسوس ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، سکون بھی محسوس کرتا ہے، اور بڑی مزیدار نیند سو جاتا ہے، اس کے بعد آرام کر لیتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اللہ کا باغی وہی جو چاول لیتا ہے، کھانے کے بعد بڑا بے چین رہتا ہے، نیند کی گولی کھانے کے بغیر نیند نہیں آتی، اور کھانے کے بعد وہ معدہ میں بھی اس کو جو ہے بے چینی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہی چیز ایک کو فائدہ مند، ایک کو نقصان دہ یہ ہے کہ یہ چیز بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو آدمی اللہ کی بغاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پامال کر کے اپنی منمانی زندگی گزارے گا، وہ چین پا ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی چیز اس سے فائدہ تو اٹھائے گا، لیکن فائدہ اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، ان چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ کے پاس سکون رکھا ہے۔ عافیت اس چیزوں میں نہیں ہے، عافیت تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتے ہیں ان کو عطا کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں عافیت ہے، نہ سکون ہے، نہ راحت ہے۔ یہ چیزیں جو ہے بظاہر راحت کے سامان ہیں، لیکن ان سامان کے اندر راحت نہیں رکھا۔ ان سے بظاہر ان چیزیں سب جو ہے سکون کے ذریعہ ہے، لیکن ذریعے میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ جن کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، لیکن انسان جب تک اللہ کو راضی کرے گا تب تک یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کرنے لگا تو یہی چیزیں اس کے لیے چیز کی میسر ہونے کے باوجود وہ چیزیں اس کے لیے راحت کے اور چین کے ذریعہ نہیں بن سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ چیزیں کچھ نہیں، یہ اسباب جو ذریعے چیزیں اسباب ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ اس کے لیے مسبب الاسباب کا راضی ہونا ضروری ہے۔ مسبب الاسباب جب تک راضی نہیں ہوگا، اسباب ہونے کے باوجود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ساری چیزیں رہیں گی، پھر حسرت باقی رہ جائے گی۔ ساری چیزیں ہوں گی، کوئی مزہ نہیں رہے گا، اسی زندگی بڑی جو ہے پریشان کن رہے گی۔ انسان اپنے باطن کا جب تک اصلاح نہیں کرے گا پھر اللہ کا نہیں بن سکتا۔ ایک گناہ بھی اللہ کو ناراض کر دینے والا پھر اللہ کو پا نہیں سکتا، چین پا نہیں سکتا۔ سب کچھ کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اخلاق رذیلہ بھی، عبادت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن ایک غصے کا مریض ہے، بہت غصہ ہے، تو پھر غصہ کا مریض پھر اللہ کو کیسے کرے گا؟ تو اللہ کو غصہ دو چیزیں ہیں، اس میں دو حق ہیں۔ ایک اللہ کا حق ہے، اللہ نے منع کیا ہے غصہ نہ کرو، غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے سے منع کیا ہے، لیکن اب غصہ کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ حق ہوا کہ اس حق تلفی کیا اس نے۔ دوسرا جس پر غصہ کیا اس کا بھی حق ہے۔ اللہ کا حق تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا حق تو معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کا حق بھی کیسے معاف ہوگا؟ کہ استغفار سے، کثرت سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرے گا۔ کیونکہ سب کچھ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہ کے زمانے میں اس وقت جو ہے ہجرت کرنے سے پہلے جو ہے کفار جو ہے مکہ کے جو ہے اتنا ظلم کرنے لگے، لیکن ظلم اور ان کے گناہ بھی ایسے گناہ ہونے لگے، لیکن اللہ کی پکڑ جتنے ان سے پہلے بنی اسرائیل کے دور میں آتے تھے ویسے پکڑ، ویسا عذاب نہیں آیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے۔ اور دوسرا ان کا ایک معمول تھا ان کفار کا کہ استغفار کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے استغفار کرتے تھے۔ استغفار سے ان کی گناہ تو نہیں معاف ہوتے تھے، لیکن ان کو دنیا میں چھوٹ ہو جاتی تھی، بڑے عذاب سے بچ جاتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے پکڑ کے جو ہے اس میں چھوٹ مل جاتی تھی، تو وہ کثرت سے طواف کرتے ہوئے صرف اللہ سے استغفار کرتے تھے، وہ ان کا معمول تھا۔ تو یہ باغی اللہ کا نافرمان اور نبی اللہ کے پیارے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے، وہ بھی استغفار کرتا ہے تو اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔
اب ہم جیسے لوگ اللہ کا استغفار، اللہ سے کثرت سے استغفار کریں گے، یہ عبادت ہے، کرے گا بندہ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے سے جو ہے وہ ایک تو اس گناہ سے جو ہے بچنے کی توفیق ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میں اپنی بیوی پر بہت غصہ ہو جاتا ہوں، بہت زیادہ غصہ کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں، تم کثرت سے استغفار کرو۔ استغفار سے یہ ہوگا کہ بھئی وہ جو گناہ ہو رہا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ ایک تو پہلا جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، کیونکہ گھر کے لوگ، کیونکہ گھر کی بیوی پر بچوں پر ظلم کرنا، ناراض ہونا، غصہ آنا کمال نہیں ہے، یہ تو جو ہے یہ تو ظلم ہے۔ تو یہ بیجا غصہ کر کے آدمی اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو استغفار سے اس کو معافی ہو جائے گی، پھر وہ استغفار کی کثرت بار بار استغفار پڑے گا، پھر وہ گناہ بھی اس سے چھوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی اس کو بچا لیں گے۔ آدمی چلتے پھرتے استغفار کرے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے بندہ، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور پریشانی ہر جگہ پریشانی ہے، کیوں ہر گھر پریشان ہے، ہر فرد پریشان ہے، کوئی گھر اس سے مستثنا ہے۔ کیا وجہ سے؟ اس لیے کہ آدمی کی آنکھیں محفوظ نہیں۔ اگر کسی کی آنکھیں محفوظ ہیں تو کسی کا معدہ حرام سے محفوظ نہیں، کسی کا جو ہے جو محفوظ ہے، پھر کوئی چیز اس کی زبان اس کی جو ہے گناہوں سے محفوظ نہیں، کسی کا کان محفوظ نہیں۔ ہر گھر کے اندر ایک نیا ماجرا ہے، تو سب گھر کے ہر فرد پریشان ہے، کیونکہ ایک عام وبا ہو گئی ہے۔ سیلاب کے طور پر جیسے سیلاب آتا ہے تو ایک جگہ سے نہیں گزرتا ہوا، ایسا آتا ہے کہ پورا کے پورا ہر گھر کے اندر اس کو جو ہے سیلاب گھر ڈبو دیتا ہے۔ آج یہ گناہوں کا سیلاب ہے کہ ہر آدمی متاثر ہے، کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی آنکھوں سے، کوئی کانوں سے، کوئی زبان سے، کوئی جو ہے معدہ اس کا پیٹ حرام لقمہ کھا کر کے اس کا پیٹ میں حرام لقمہ جا رہا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو جو ہے ڈبو رہی ہیں اور اللہ سے دور کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ اکسا رہے ہیں، اور پھر اس کی کیا عبادتیں ہوں گی جو حرام کھا رہا ہے، اس کی کیا عبادتیں ہوں گی جو ہے حرام لذت آنکھوں سے جو ہے امپورٹ کر رہا ہوگا، اسے کیا لذت ہوگی، اس کی زبان سے اس کو کیا فائدہ ملے گا، اس کا دل کیسے چین سے ہوگا جو زبان اس کی جو ہے ہر وقت اللہ کی نافرمانی جو ہے غیبت، چغلی، ان چیزوں کے ساتھ گالی گلوچ ہر چیز کے اندر اس کی زبان استعمال ہو رہی ہے، تو پھر اسے کیسے چین ملے گا، اس کا دل کیسا سکون سے رہے گا۔ دوستو عزیزو، اس طرح کسی کو توجہ نہیں ہے۔ آج جو خالی آدمی اسباب پر دوڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں ایسا نہیں کہ بھائی اچھا کاروبار چل رہا تھا، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، پریشانی آ گئی مالی، کہاں مجھے کوئی جادو کر دیا، کوئی وہ کر دیا، ٹونا کر دیا، کیا کر دیا۔ ارے اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے، دنیا کے سارے جادوگر بھی بیٹھ جائیں اسے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، سارے جادوگر بیٹھ کر کے بھی اس کو بند نہیں کر سکتے۔ اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خود اس کا رزق تنگ کر دے تو پھر ساری دنیا میں بھی کسی کوشش کرے کچھ نہیں مل سکتا۔ آج نہیں سمجھ رہا ہے اس کو کہ میرے بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، میرا رزق تنگ ہو رہا ہے، میرا چین نہیں مل رہا ہے، گھر کے اندر بیوی جو ہے جری ہو رہی ہے، بد زبان ہو رہی ہے، بد کلامی کر رہی ہے، اور بچے جری ہو رہے ہیں، بچوں کے اندر جو ہے لاپرواہی یا بے ادبی ادب کا کام، جو بے ادبی سے باپ کے ماں کے لیے بے ادبیانہ جملہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب ہمارے ماتحت ہم سے جو ہے گستاخانہ عمل کریں گے یا کوئی ایسا کام جس سے رنج ہو، ایسا کام کریں گے، تو سمجھو کہ ہم نے مالک کو ناراض کیا ہے۔ جب ہمارا مالک کو ہم نے اپنے مالک خدا کو ناراض کر دیا تو پھر ہمارے ماتحت جتنے ہوں گے وہ ہم کو ناراض کریں گے، ناراض کرنے والے عمل ان سے سرزد ہوں گے۔ یہی ہے دنیا کا اصول ہے، اس کو سمجھ لے، اللہ والے ہی سمجھا سکتے ہیں، اہل دل ہی سمجھ سکتا ہے، اہل بصیرت ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے کہ اس کو سمجھتا نہیں، ورنہ تو کیا ہے کہ آج دیکھیے ہر دوسرا آدمی یا تیسرا آدمی بچو وہی چکر ہے کہ میری پریشانی ہے، اور وہ یہ جو ہے کون کی جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، اچھے خاصے دنوں کے اندر جو ہے اپنے خاص خونی رشتوں کے اندر وہم بدگمانی کہ اس نے جادو کر دیا ہے، اس نے ایسا کر دیا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ بدگمانی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے، کوئی خوف نہیں رہا۔ اور اچھے گھرانوں کے اندر یہ ہو گیا کہ بدگمانی اتنا عام ہو گئی،
اور بدگمانی اور جو ہے اتنا عام ہو گئی ہے کہ اچھے اچھے گھرانے کے اندر نیک گھر جس کو سمجھا جاتا ہے اس گھر کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ہو گیا کہ بھائی کچھ نہیں، حقیقت نہیں، حقیقت کچھ اور ہی ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، تو پھر لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کے پر اتنی بدگمانی کر کے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کوئی خوف نہیں رہا۔ اسی دوست عزیزو، اگر واقعتاً کوئی چیز ایسی ہو بھی جائے، کوئی ایسا دشمن بھی نکل جائے، اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں کے لیے اللہ کو رو رو کر کے منائیں۔ اللہ کو رو رو کر کے جو بندہ منا لیتا ہے، اللہ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتی۔ کچھ بھی کر لے، کتنا بڑا دشمن بھی آ جائے، کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی چین اور راحت کی زندگی گزارے گا۔ بظاہر اگر کوئی پریشانی اس سے ٹلی بھی نہ جائے، لیکن سکون ایسا ملے گا کہ وہ جیسے اپنے آپ کو بادشاہ سے محسوس کرے گا، اس کا احساس ہی نہیں ہوگا، نہ اس پریشانی کا احساس ہوگا، نہ وہ جو چیز آئی ہے، وہ بلا آئی ہے، جو آزمائش آئی ہے، وہ آزمائش کا احساس ہوگا، وہ آزمائش سے ہی اس کا ذہن نکل جائے گا۔ جو چین اور جو لذت اس کی زندگی میں میسر ہوگی کہ اللہ کو راضی کر دو، اللہ کو رو رو کے راضی کر لو، پھر سب دیکھے چین نئے سے گزریں گے۔ یہی اصل ہے، اس کو چھوڑ دیا انسان۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اس کو چھوڑ دیے ہیں، بس یہی چیز کہ دنیا کی چیزوں پر اور ہر تھوڑی سی چیز پر جو ہے بدگمانی، اور جو ہے سمجھا کہ بھائی کوئی چیز ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، جادو ہو گیا یا سحر ہو گیا یا جناتی اثرات ہو گئے یا شیطانی اثرات ہو گئے۔ یہی اثرات کہاں سے؟ جو سب سے بڑا دشمن ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہم کو اللہ سے دور رکھ کر رکھا ہے، اس طرح نگاہ جاتی ہی نہیں۔ ہم جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نفس کی غلامی میں ڈوب رہے ہیں، شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، شیطان کے غلام ہیں، اللہ کی غلامی سے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا احساس ہی نہیں۔ اگر یہ احساس ہو جائے تو انسان ہر لمحہ بے چین رہے گا کہ خدا کو کیسے مناؤں، خدا مجھ سے کیسے راضی ہوگا، میرے گناہ کو، کیونکہ یہی چیز ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جتنا روئیں گے، اللہ اتنا کہ چاہے پریشانیوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے حضور گڑا کر روئے گا، اپنے خطاؤں پر روئے گا، اللہ سے استغفار کرے گا، پھر وہ اللہ اس کی سارے پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وہ ایسے اس کو راستہ سے نکال دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسا چین سے نکلے گا، وہ چین سے، پریشانی سے نکلنے سے پہلے اس کو سکون میسر ہو جائے گا، وہ دور بھی نہیں ہوگی تکلیف، وہ جو جس سے اس سے گزرا ہے، جو آزمائش بھی دور بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چین و سکون ایسا ہوگا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس نہیں، ہم کو پتہ نہیں۔ جب اس راستے پہ چلو گے نا، تب یہ عشق کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو رابطہ ہے، بندہ اور خالق اور بندے کا جو تعلق ہے، خالق کے ساتھ جو مخلوق اور خالق کا، بندہ خادم اور خالق کا جو تعلق ہے، یہ عشق کا راستہ ہے۔ ایسے ہی عبادت کر لیا، اللہ نے حکم دیا کر لیا، یہ تو غلام ہے، غلام کرنا پڑے گا، بندہ ہے کرنا پڑے گا، لیکن عشق کے ساتھ کرے گا، اور یہی کام عشق کے ساتھ کرے گا، اللہ کی محبوب کو سمجھ کر کے محبوب کو راضی کروں گا میں، میرا محبوب ہے وہ، میرا محسن، میرا محبوب، اس کو راضی وہ خوش ہو جائے، یہ سوچ کے کرے گا۔ یہی کام وہ ہر حال میں وہی کر رہا ہے، کوئی الگ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے ہو ولی اللہ الگ کام نہیں کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں جو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر کے بیٹھ گئے، وہ جو ہے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں اتنا چین و سکون، اس کا وزن بھی بڑھ گیا اور اخلاص بھی آ گیا۔ ہمارا بس کام تو ہو گیا، اور اس میں کوئی اخلاص نہیں، وزن بھی نہیں، ایک خوشبوسہ جو ہے روئی جیسا ہو گیا، ان کا اتنا قیمتی ہو گیا وہی کا لمحہ۔ یہ بس یہی فرق ہے کہ یہ آدمی عبادت تو کرتا ہے، لیکن محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے، اس کو محبوب سمجھ کر کے عشق کے درجے میں کرے گا، عشق کے ساتھ کرے گا، ایسے تڑپ کے ساتھ محبت سے کرے گا، اور وہی اللہ کو یاد کر کے روئے گا، کیسے پیارے محسن، کیسی پیاری ذات کو میں نے ناراض کر دیا، تو پھر وہ چیز ایسا اللہ کو، کیونکہ اللہ ایسا کریم ہے کہ تھوڑا بھی لپک کے روتا ہے تو بہت فوراً اس کا جو ہے اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عافیت ایسی چین دے دیتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی دشمن اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا۔ دوستو، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے باطنی جو ہے رذائل، گناہوں کو اور اللہ کے شریعت کو چھوڑ کر کے ہم چین نہیں پا سکتے۔ رذائل جتنے ہمارے اندر ہیں، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے، اس میں سے سب سے پہلا تو سالک کے لیے ضروری ہے کہ غصہ چھوڑ دے، لیکن غصے کا ہر آدمی مریض ہو گیا، اور سب سے زیادہ اس کے غصے کے جو ہے اپنے گھر والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان تو وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اور بیوی جس کو اچھا سمجھے
اور خوش ہو جائے وہی اچھا ہے۔ میں اور فرماتے ہیں آگے کہ میں اپنے جو ہے امہات المومنین کے لیے، وہ اپنے اس گھروں کے لیے بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، نمونے کے طور پر بتا بھی دیا تسلی کے لیے۔ تو یہ ضروری ہے، سب کچھ ہم کس کے امتی ہے، اور ان کو راہ چھوڑ کر شیطانی طریقے پر اپنے آپ کون کرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، مرد کا مطلب سمجھ لیا کہ فرعونیت ہمارے اندر ہے، ہم جو کریں گے وہ کرنا جائز ہے، اور ظلم بھی کریں گے جائز ہے۔ یہی دماغ بیٹھا ہوا ہے۔ کس کا دماغ ہے؟ یہ تو فرعون کا دماغ ہے۔ نبی کا کیسے ہوتا ہے؟ نبی تو کیا کرتے تھے؟ نبی تو گھر کی خدمت کرنا ہے اس کو۔ تو یہی حضرت والا ہمیشہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کی خادمہ غلام نہیں ہے، آپ کی خادمہ نہیں ہے، آپ کی گھر کی کام والی نہیں ہے، وہ تو محسنہ ہے، وہ تو تمہارے لیے محسنہ ہے اور تمہاری زندگی کی ساتھی ہے۔ اس کے ساتھ ایسا رویہ کرو، اس کا کوئی حق تم کو نہیں بنتا کوئی کام مجھ سے لینے کے لیے۔ وہ تو رفیق حیات ہے۔ اگر رفیق حیات کو خادمہ غلام سمجھو گے، بار بار آج کل زیادہ اس پر زور دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ رفیق حیات ہے۔ رفیق حیات کے لیے کیا ہے؟ وہ کوئی کام ان سے نہیں لیں، وہ کر دیتی ہے تو احسان کر رہی ہے ہم پر۔ کوئی کام ہمارا ذمہ، ہمارے کپڑے دھونے کا بھی ذمہ نہیں ہے، ہمارے کسی کپڑے کو اس کو جو ہے تہہ کر کے رکھنے کا بھی اس کا ذمہ نہیں ہے۔ وہ کر لیتی ہے تو بڑا احسان ہم پر کر رہی ہے۔ اور ہم گھر کے اندر دیکھیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ کام والی سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے گھر کی کام والی کون ہے؟ ہماری بیوی ہے۔ یہ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہم اللہ والوں کو، عام لوگ کرتے ہیں تو وہی کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے کسی اللہ والوں کا دامن تھام کر کے، اللہ والوں کے ساتھ توبہ کر کے، اللہ والوں کے ہاتھ میں توبہ کر کے بھی زندگی ایسا گزارے کہ پھر اس کو سکون نہیں دے رہے ہیں، اس کو وہ مقام نہیں دے رہے ہیں، دل کے اندر ہی مقام نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کی حیثیت کم سمجھ رہے ہیں، تو پھر وہ رویہ بھی وہی حال ہوگا۔ پھر وہ رویہ رکھیں گے تو پھر کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ ہم کو کیا بتایا گیا ہے؟ کیا سکھلایا گیا ہے؟ کیا بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبوت کی زبان سے کیا حکم دیا ہے؟ ہم کو کیسے رہنے کا حکم دیا ہے؟ ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ پھر کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیسا فلاح پائیں گے؟ اس لیے دوستو عزیزو، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اخلاق رذیلہ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم اپنے اخلاق رذیلہ کو مٹائیں گے نہیں، فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کے بندے نہیں بن سکتے، پھر زندگی اجران رہے گی، پریشان رہے گی، سکون نہیں مل سکتا، ہر کوئی چیز میں لذت نہیں اٹھا سکتے۔ لذت اسی وقت میں اٹھا سکیں گے جب یہ جو ہے اپنے اخلاق رذیلہ کو دور کر کے اخلاق حمیدہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔